اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، سارے کافر وڈیرے سردار ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، سارے کافران دے ابو، وہ سارے مل کے آ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی دہلیز پہ آ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے۔ توجہ ذرا میرے میں کیے گا، عرض کی ابو طالب قحط پڑ گیا، برا حال، مویشی ہلاک، دعا کریں۔ نہیں نہ سمجھے، ہیں کافر، نہیں سمجھے، وہ کافر یار، وہ کافر ہو کے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، سرکار ابو طالب پہ اگر مگر کرنے والے ہو، میں جملے بڑا محتاط ہو کے بیان کر رہا ہوں، یہ میری طبیعت نہیں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بات کرنے والوں، ایک بندہ ہے نام نہاد سو کالڈ، اس کو 2-3 ماہ میں ایک دورہ پڑتا ہے، پہلے کو 2-3 سال پہلے پاک سیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکا تھا، اس کو گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک نکیل ڈالی تھی۔ آج کل اس کو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکنے کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اگر مگر کرنے والے، خود کو مسلمان کہنے والوں، وہ کافر تھے، کافر ہو کے بھی ان کا عقیدہ تھا ابو طالب دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ اور سنو، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رکو ادھر، ان کو کھڑا کیا، گھر کے اندر رسید لے کے گئے، حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوا، اور میرے بچے قربان، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے قدموں کی خاک پہ ایسے حضور کو سینے سے لگا کے میرے پیچھے آؤ، وہ سارے سردار وڈیرے پیچھے پیچھے، اور اللہ کے گھر گئے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ، غلاف کے ساتھ حضور کو لگایا، شرم سے ڈوب مر چلو مر پانی میں۔ یہ کیسا مشرک ہے جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کے گھر جا کے جو دعا مانگی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، وہ سناؤں؟ یا رب اسألنا بحق محمد فاسقنا فیسقا، کہتے ہیں مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں بارش برسا دے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ ابھی ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ حضرت جی یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر، یہ کیسا مشرک ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں، ساری رات دعائیں کرتا ہے، تیری رب سنتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر دعا کی، ادھر اللہ نے بات برسا دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لوریاں بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بڑا مقام ہے ان کا، بڑا رتبہ ہے ان کا، سلوٹ ہے ان کو۔ اوے بھائیا، اہل سنت کی کتنی کتابیں دوں، جو پہلی لوری اور جو پہلی نعت جس شخصیت نے لکھی ہے نا، اس کا نام سرکار ابو طالب ہے، اور پہلی لوری کے قاری صاحب پہلا جملہ ہی قربان دوں گا، پہلا جملہ اِنَّ ابنی ھذا سید الانبیاء۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ کہتے ہیں راہب نے کہا 6-7 سال بعد، راہب نے کہا ابو طالب یہ طرح بتیجا ہے، نبی ہے، اس کی جان کو پیچھے بھیج دے۔ او بھائیا وہ تو پہلی لوری میں کہہ رہے ہیں، وہ پہلی لوری میں کہہ رہی ہے میرا بیٹا محمد نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ان کو پتا تھا نا کہ نبی ہے۔ یارو پہلے محافظ مصطفیٰ ابو طالب، پہلے ناصر رسول ابو طالب، پہلے محسن اسلام ابو طالب، نہیں سمجھے یار؟ بولو، اس کا مطلب رات کو، آدھی رات کے وقت جب دشمنی عروج پہ تھی، عداوت عروج پہ تھی، تو رات کو، آدھی رات کو سرکار کو اس جگہ سے بستر سے اٹھاتے، اپنے بیٹوں حضرت طالب کو، حضرت عقیل کو، حضرت جعفر کو اور مولا علی کو سلا دیتے، دشمن حملہ کرے تو میرے بیٹے پہ کرے، میرے محمد پہ نہ کرے۔ یارو ایسی شخصیت کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 بات سوچنا چاہیے کہ کن کے بارے میں بات کریں گے۔ نبوت جس کی گود میں بنتی رہی، رسالت جس کے سینے پہ سوتی رہی، جس کے ہاتھوں کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی، جس کے کندھوں کی سواری رسالت کرتی رہی، ساری دنیا
تو مشرک اور پلید ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ روایت الا ماشاءاللہ علماء کو چھوڑ کے پہلی بار سنیں گے آپ۔ آقا علیہ السلام کی پھپھو جان حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے جب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو میرے سارے بھائی لڑنے لگے آپس میں حضور کی کفالت کو۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کفالت کرنی، حضرت حمزہ کہتے ہیں میں نے کرنی، حارث کہتے ہیں میں نے کرنی، سرکار ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کرنی، لڑنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی پھپھو جان آپ فرماتی ہے میں نے کہا میرے بھائیوں بس کلوزنگ ہے، میں نے کہا میرے بھائیوں کلوزنگ، میں نے کہا میرے بھائیوں لڑو نا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا، نہ کچھ فرمان کرتا ہے، جو اللہ کہے وہی نبی کرتا ہے۔ بولو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی 40 سال بعد نہیں بنے، وہ بائی برتھ نبی ہے یار، بلکہ کون کے دور سے نبی ہیں، بولو ہے نا عقیدہ؟ نبی اللہ کی رضا سے عمل کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے اپنے سارے بھائیوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا، کھڑا کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملتی ہے میرے پیارے بھتیجے پیارے محمد، یہ تیرے چچا کھڑے ہیں، ان میں جو تیرا محبوب ہے، ان میں جو تیرا پیارا ہے اس کے پاس چلے جا۔ فیصلہ یہ ہونا تھا جدھر حضور چلے گئے نا وہی حضور کا کفیل، بات ہی ختم، یہ فیصلہ تھا۔ آپ روایت کرتی ہے پیارے محمد نے دائیں دیکھا نہ بائیں، ہائے ہائے یہ حضرت عباس کدھر کھڑے ہیں، حضرت حمزہ کدھر کھڑے ہیں، حارث کدھر کھڑے ہیں، نہ دوڑ کے گئے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کے عالم یزید کا یتیمن فآبا۔ پتا چلا حضرت جی وہ جو مصطفیٰ نے سرکار ابو طالب کی گود کا انتخاب کیا ہے نا وہ مصطفیٰ نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ اور ایک اور روایت سنیں جلدی جلدی، امام جلال الدین سیوطی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، یہ شبیر نظر والوں نے کیا ہے۔ یہ روایت لے کے آئے کہ فرینڈلی کشتی ہو رہی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اور ابو لہب کی، وہ فرینڈلی ریسلنگ یار کشتی ہو رہی تھی، کشتی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اور ابو لہب کی۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے، ابو لہب نے سرکار ابو طالب علیہ السلام نیچے گرا دیا، اوپر چھاتی پہ سوار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، روایت نہ ہو میرا گرے بان آپ کا ہاتھ، حضور علیہ السلام نے دیکھا میرا چچا نیچے، ہوئے ہوئے اور فرینڈلی کشتی ہو رہی ہے یار۔ میرے آقا علیہ السلام دوڑ کے گئے، اس کو بالوں سے پکڑا، ابو لہب کو بالوں سے پکڑ کے ایسے کھینچ کے پھینکا، کہا تیری یہ ہمت، تیری یہ اوقات کہ تم میرے پیارے چچا کے سینے پہ بیٹھ جائے۔ اور یارو کہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پیاس لگے، حضور اپنا پاک قدم زمین پہ مارے تو چشمے پھوٹ نکلے، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اتنی سی تکلیف حضور سے برداشت نہ ہو، گارا نہ ہو، تو اس ہستی کے بارے میں بھونکنے والے کہتے ہیں ہم نبی کے وفادار ہیں، حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے دشمن ہو کے نبی کی ناتے، حضور علیہ السلام کے خاندان کو شہید کر کے نبی سے محبت کے دعوے، یہ نہیں ہوگا، یہ ڈوالٹی نہیں چلے گی، درنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا سراسر ہو یا سنگ ہو جا، یا حضور کے خاندان کا بن جا یا حضور کے خاندان کے دشمنوں کا بن جا، یہ دونوں طرف آپ کے ہاتھ نہیں چلیں گے۔ اس لیے اس در پہ آؤ، اس دہلیز پہ آؤ۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، ہمارے آج تک ہمارے علماء اہل سنت ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، ہم سارے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو نلین ہے وہ نلین پاک ہے، شوز نہیں کہنا چاہیے انہیں، جوتے نہیں کہنا چاہیے، نلین بھی جوتوں پہ کہتے ہیں، دو جوڑے نلین کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں پاک کہو، پاک، اور اس کے ماڈل ادھر سجاؤ، ماتھوں پہ سجاؤ، سینوں پہ سجاؤ، غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ جمعہ میں ہمارے خطبات ہوتے ہیں کہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پہ گئے تو اللہ نے کہا جوڑے اتار کے آؤ، یہ مقدس وادی ہے، حضور معراج پہ تشریف لے کے گئے، اللہ نے فرمایا سونے سنے جوڑے ہی آؤ، یارو نلین پاک ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، وہ جو حضور کے نلین پاک ہے، پاک نلین، حضور کے جسم پاک میں ان کا سٹیٹس کہاں ہے؟
یارو ہاں جی پاؤں کے بلا پاؤں کے نیچے، یعنی وہ جو نلائنے پاک ہے حضور کے، ان کا سٹیٹس ہے حضور کے پاؤں کے نیچے، معاذ اللہ کو حضور کے جسم کا ٹکڑا نہیں، وہ حصہ نہیں، یعنی پاؤں کے نیچے ہے نا۔ ہائے ہائے، جو میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے نیچے آئے، حضرت جی تو کہے پاک، اور شرم کر حیا کر، سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے، وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ پاک گود کا انتخاب کیا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو، میں اس کو بھی قرآن دوں نا، اس بچے کو بیٹا یہ قرآن پکڑ ادھر رکھ دے، یہ بچہ کہے گا تھوڑی مت ماری گئی، قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھے گئے، اور تو تجھے سینس ہے، بچے میں شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے کہ پاک قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گی۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کو بھی تو پتا ہے نا کہ قرآن والا پاک محمد پاک ابو طالب کی گود میں رکھ رہا ہے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عداوت کی، حسد کی، بغض کی، اناد کی، کینے کی، عداوت کی، میں نے جو لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے سمندروں میں بوتے لگائے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمتیں پڑھی، میرا 4 گھنٹے کا لیکچر پڑھا ہوا، کتاب بھی ہے میری سرکار ابو طالب علیہ السلام، لیکن بات کرنے لگا مجھے ایک ہی دن سمجھ آئی ہے اور کوئی نہیں، یا تو ہماری کتب میں ان کی عظمتیں نہ ہوتی تو پھر سمجھ آتی کہ چلو یار ٹھیک ہے، یہ حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، جو سارا کچھ ہے، تو حسد کی ایک ہی سمجھ آئی ہے جو مجھے اس ناقص کو، ایک ہی وجہ ہے، وہ مولا علی کے والد جو ہیں، بس آئینی کی گل ہے، کسی اور کے ہوتے تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا، آپ کے سامنے یار کسی اور کے والد کو ان کو نظر ہی نہیں آتے، کیا آتے ہیں؟ بولو یہی آتے ہیں، تو یہ وجہ کیا کہ علی کے بابا ہے،